السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل وی کیئر یور ہیلتھ میں، کیونکہ حکمت تو خدمت ہے۔ آج اس سبزی یا جڑی بوٹی کہیں ہم ایسی چیز کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جو اچھی آب و ہوا میں پیدا ہوتی ہے۔ جس طریقے سے انسان کو اچھی آب و ہوا چاہیے ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس چیز یعنی اس سبزی یا اس جڑی بوٹی کو بھی اچھی آب و ہوا چاہیے ہوتی ہے، اور یہ جگر کے لیے اتنی زبردست ہے۔ اس کی چٹنی اگر استعمال کریں تو کیا ہی بات ہے جناب، جگر ایسا زبردست کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کیا چیز ہے، ہاضمہ بھی بہتر کر دیتی ہے، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ جی جناب، جن لوگوں کو پسینہ بھی زیادہ آتا ہے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، تو یہ سب کچھ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو جناب اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں حکمت تو خدمت ہے۔ میڈیسن منگوانا چاہتے ہیں تو جناب اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی جناب، آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں پودینے کے متعلق۔ جی جناب، یہ ایک مشہور خوشبودار بوٹی ہے جس کی کئی قسم کی اقسام ہوتی ہیں۔ اگر ان اقسام کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا تو یہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا آپ لوگ بور ہوں، اس لیے مختصر آپ کے سامنے آگاہی رکھتا ہوں تاکہ آپ تک مکمل آگاہی بھی پہنچ جائے، اور میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ بھی پہنچ جائے، اور آپ جو سننا چاہتے ہیں وہ بھی سن سکیں۔ اور پھر جو ہے کہتے ہیں اس کی رنگت کے بارے میں تذکرہ ہوں تو ہر کوئی جانتا ہے ہرا ہے۔ ذائقہ جو ہے اس کا تقریباً آپ جانتے ہیں پھیکا ہوتا ہے۔ پھیکا ذائقہ اس کا اگر تذکرہ کریں تو پھیکا اور قدرے تھوڑا سا تیز تلخ میں آتا ہے۔ مزاج اس کا جو ہے وہ گرم اور خشک ہوتا ہے۔ اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ چھوٹے اور پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بھورے رنگ میں بھی اس کا جو پھل ہے وہ دیکھا گیا ہے اس کا رنگ۔ پودینہ ہمیشہ دیسی استعمال کریں، دیسی جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ فارمی پودینہ جو ہے وہ نہ استعمال کریں۔ فارمی پودینہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ تیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پودینہ دیسی جو ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور فارمی پودینہ جو ہوتا ہے وہ جناب اس کا آئل استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ دیہی اور دیہاتوں میں ہر جگہ پہ شہروں میں آسانی سے اویلیبل ہوتا ہے۔ اور اس کا پودا کبھی تو بالکل سیدھا ہوتا ہے اور کبھی جو ہے پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا پودا جو ہے 1 سے 3 فٹ لمبا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے جناب دھنیا جو ہے پودینہ جو ہے بہترین ذریعہ ہے، وائٹامنس کا خزانہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ ری کو تحلیل کرتا ہے، یعنی گیسٹرک پرابلم کو بالکل ٹھیک کر دیتا ہے، اور حیض جو ہے وہ کھل کر جو ہے آنے میں مددگار ثابت ہے۔ جو خواتین پریشان رہتی ہیں کہ ان کو حیض یا مینسس پرابلم رہتی ہے تو وہ کیا کریں، وہ پودینے کا جوشاندہ جو ہے 3 سے 4 دفعہ اگر وہ پئیں تو اس سے جو ہے ان کو بلیڈنگ جو ہے پراپر طریقے سے آج کل بہت تیزی سے میں دیکھ رہا ہوں یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں بچیوں کے اندر یا خواتین میں جو میرے پاس آتی ہیں، تو ان کو بھی میں تاکید کر رہا ہوں کہ وہ بھی جو ہے پیا کریں، اور جناب آپ کو بھی تاکید کر رہا ہوں کہ جو ہے اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ حیض کا خواتین میں کوئی مسئلہ موجود ہے یا بچی کے اندر کوئی ایسے معاملات ہیں تو ان کو پودینے کا جو ہے جو شاندار بنا کر ٹی بنا کر جو ہے 3 سے 4 دفعہ پلائیں، تو حیض آنے سے پہلے اگر آپ پلائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ بہترین انداز میں جو ہے جو فاسد خون ہے وہ اس کا اخراج ہو جائے گا۔ یا یوں کہیں کہ یہ ایک سستی اور جناب زبردست ہضم اور آنتوں کو بہتر کرنے والی دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے، جو معدے کے اندر غذا کو گھنٹوں میں جو ہے ہضم کر دیتی ہے، اور اس کی خوشبو کا تذکرہ دور سے اس کی خوشبو جو ہے محسوس ہو جاتی ہے۔ جناب پودینے کا رائتہ جو ہوتا ہے وہ خوش ذائقہ بھی ہوتا ہے اور طاقت بخش بھی ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو رائتہ جو ہے پودینے کا پسند آتا ہے۔ میں نے پودینے کے رائتے کا تذکرہ کیا تو میرے منہ میں پانی آ گیا۔ تو جو ہے پودینے کا رائتہ جو ہے کھانے کے ساتھ اگر ہو تو کھانا جو ہے اس کا دوبالا ہو جاتا، کھانے کا ذائقہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو جناب پودینے کا استعمال کریں، رائتے کی صورت میں کریں، یا جس صورت میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہوے کی صورت میں پینا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو ڈکار وغیرہ زیادہ کی کثرت رہتی ہے، ڈکار زیادہ رہتے ہیں، وہ بھی گیسٹرک پرابلم رہتی ہے تو وہ بھی اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور جناب جو لوگ بھوک کی کمی کا شکار ہیں وہ لوگ کیا کریں، وہ لوگ جو ہے سلاد کے ساتھ جو ہے میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیا کیا استعمال کریں گے تو ان کی بھوک کی جو کمی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جی جناب، انہوں نے کیا کرنا ہے، شلجم، گاجر، امرود یا سیب جتنی کوانٹٹی میں لیں گے اتنی کوانٹٹی میں پودینے کو لیں، اس پہ لیموں کا رس نچوڑیں اور اس کو آپ کھا لیں۔ آپ کا جسم جو ہے جو اگر
پتلا ہے, لاگر ہے, وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا, فربا ہو جائیں گے, موٹا ہو جائیں گے, اور بھوک کی کمی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ ضرور استعمال کریں. جو لوگ اپنے وزن کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وزن بڑھ نہیں رہا, بھوک بہتر نہیں ہو رہی, تو وہ اس طریقے سے پودینے کا استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ سلاد کی صورت میں ایسے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھوک کی کمی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, اور جناب ان کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور جناب جو لوگ نیند کی کمی کا شکار ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے پیاز لینا ہے اور پودینہ لینا ہے, دونوں کو مکس کر استعمال کریں. نیند کی کمی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. جو رات بھر جاگتے رہتے ہیں یا ان لوگوں کو نیند میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے, تو پودینہ اور پیاز دونوں کا ایک ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نیند کی کمی کا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. جن لوگوں کو قے متلی اور سینے میں جلن کی کیفیت رہتی ہے, وہ کیا کریں گے, پودینے کو وہ پیس کر صبح جو ہے نہار منہ استعمال کر لیں. اس سے ان کی جلن, قے کی کیفیت, متلی کی کیفیت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور جناب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعائیں دیں گے. پودینہ جو ہے علاج کے علاوہ ٹھنڈک بھی دیتا ہے. تو جن لوگوں کو گرمی کا زیادہ احساس ہوتا ہے, یا جو لوگ اپنے جسم میں گرم مزاج کی کیفیت رکھتے ہیں, یا جن کے اندر گرمی زیادہ عنصر ہے, وہ لوگ بھی پودینے کا استعمال کریں تاکہ ان کے اندر سے جو جسم کی حرارت ہے وہ کم ہو سکے. اور جناب ٹھنڈک ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے موسم گرما سٹارٹ ہو گیا تو زیادہ گرمی کا عنصر جو ہے ان کو تنگ کرے گا, تو وہ چیز وہ کیفیت میں نہیں ہو جائیں گے, اور پودینے کا استعمال کریں گے تو بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جناب دماغ کے لیے بہت بہترین ہے, اینٹی آکسیڈنٹ ہے, بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے. یہ سارے افادیت تھی پودینے کے حوالے سے, لیکن وہ چٹنی تو رہ گئی. چٹنی تو آپ کو جگر کے حوالے سے بتانی, تو اجزا نوٹ کریں. انار دانہ, سفید زیرہ, پودینہ, ادرک, یہ 4 چیزیں آپ نے چٹنی بنا کر استعمال کرنی ہے. لیکن خاص طور پر تاکید کر رہا ہوں, اس میں نمک نہیں ڈالنا ہے. یہ آپ کھانے کے ساتھ صبح, دوپہر, رات 3 ٹائم استعمال کریں. 5 دن استعمال کریں. آپ جگر کی رپورٹ کروا لیجئے گا, بہت بہتر ہو جائے گا جگر. نمک نہیں استعمال کرنا ہے. بس یہ 4 چیزیں دوبارہ بتانے لگا ہوں, انار دانہ, پودینہ, ادرک اور سفید زیرہ. آپ اپنے حساب سے استعمال کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. جناب جگر کا کیفیت اور اس کے جو ہے طبیعت میں بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی, ضرور مجھے نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر ہے, اس پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں حکمت تو خدمت ہے. تو ویڈیو کو لائک کریے گا, شیئر کریے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا. جناب نقصان آپ کو بتا دوں کہ 2 دمے والے حضرات ہیں, وہ ذرا احتیاط کے ساتھ پودینے کا استعمال کریں, کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اسی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے دمے والے جو ہے نا وہ ذرا احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. اور جناب الرجی والے جو ہیں وہ بھی ذرا احتیاط کے ساتھ پودینے کا استعمال کریں. اور جو چھوٹے بچے ہیں بہت زیادہ, ان کو بھی ذرا طبیب کے مشورے سے استعمال کروایا جائے تو بہتر ہے. یہ تمام آگاہی تھی پودینے کے متعلق. پودینہ کھائیں, رائتے کی صورت میں کھائیں, قہوہ پئیں, استعمال کریں, صحت مند رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, صحت مند رکھے. مجھے آپ اجازت دیں. امید ہے یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. میں آپ کا اربلس حکیم مہر محمد مغیث.